والوں کی تعریف کی، فرمایا فخروا سجدا، وہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، وبکیا، اور سجدے کی حالت میں آہ و بکا کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے والوں کی تعریف کی، ہم فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ان مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت۔ جن آیات کے اوپر سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جب آپ قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں گے، ان آیات کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوگا سجدہ، یہ لفظ لکھا ہوگا۔ تو جس آیت کے اوپر لکھا ہوگا جیسے ہی وہ مکمل ہوگی تو وہاں پہ فوراً سجدہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، سجدہ تلاوت کرنے کب، اوقات کیا ہیں؟ سجدہ تلاوت جو ہے نا، اس کے اندر جن اوقات کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے انہی اوقات میں آپ سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور جن اوقات میں نوافل نماز پڑھنا منع ہے وہ کون سے اوقات ہیں؟ جیسے ہی آپ نے نماز فجر کے فرض پڑھ لیے، نماز فجر کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، جب تک مکمل طلوع نہیں ہو جائے گا اس ٹائم تک نوافل نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ جیسے ہی طلوع کا آغاز ہو گیا اختتام تک فرض نماز، ہر طرح کی نماز منع ہو جاتی ہے۔ تو جن اوقات کے اندر نوافل نماز منع ہے ان اوقات میں بھی آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور کون سے اوقات میں نوافل نماز منع ہے؟ جیسے آپ نے نماز عصر کے فرض ادا کیے تو نماز عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے تک آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور باقی جو 3 اوقات ہیں جن کے اندر نوافل نماز بھی منع ہے، فرض نماز بھی منع ہے، ہر قسم کی نماز منع ہے، وہ 3 اوقات معروف ہیں۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوگا، طلوع ہونے سے لے کر مکمل طلوع ہونے تک، جیسے ہی زوال ہوگا، زوال کا شروع ہونے سے لے کر جیسے ہی زوال کا ٹائم مکمل ہو جائے گا، اسی طرح جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوگا مکمل غروب ہونے تک، یہ وہ 3 اوقات ہیں جن کے اندر ہم کسی بھی قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ان اوقات میں بھی ہم نے قرآن پاک کی ان آیات میں سے جن کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، ہم نے تلاوت کر لی ان منع اوقات کے اندر، ممنوع اوقات میں، تو جیسے ہی ہم نے تلاوت کی تو ممنوع اوقات میں بھی سجدہ تلاوت کرنے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ کہ اگر سجدہ کرنے والوں کی تعریف ہے اس آیت میں تو ہم تعریف والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، اگر وہاں پہ مذمت ہو رہی ہے سجدہ چھوڑنے والوں کی تو ہم مذمت والوں کی صف سے نکل جائیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم سجدے میں گر پڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہو جائے۔ تو سجدہ کرنا ہر ٹائم میں اس کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر آپ نے نماز عصر پڑھی، وہ آیات تلاوت کی یا کوئی ایک آیت تلاوت کی جس کے اوپر سجدہ آتا تھا، آپ نے سجدہ نہیں کیا، ادھر سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، یعنی ممنوع وقت آ گیا ہے، لیکن آپ نے سجدہ تلاوت والی آیت ممنوع وقت سے پہلے پڑھی تھی، اب آپ سجدہ تلاوت نہیں کریں گے اس ٹائم ممنوع اوقات میں، یہ فرق یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ نے آیت ممنوع وقت سے پہلے پڑھی اور آپ نے سجدہ نہیں کیا، ممنوع وقت آ گیا ہے تو اس ٹائم آپ سجدہ تلاوت نہیں کریں گے، جیسے ہی ممنوع وقت گزر جائے گا اس کے بعد سجدہ تلاوت کریں گے۔ اب طریقہ کیا ہے سجدہ تلاوت کا؟ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، چھو کر جب پڑھتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے جب پڑھتے ہیں، جب اس کو پکڑ کے پڑھتے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ وضو ہونا ضروری ہے، طہارت کا ہونا ضروری ہے، تو ہم باوضو ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے آیت سجدہ تلاوت جو ہے وہ تلاوت کی تو طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو بند کر دیں، تھوڑا سائیڈ پہ کر لیں سجدے والی جگہ سے، یا قرآن پاک کو سائیڈ پہ کر لیں، یا خود قرآن پاک وہیں پہ رہے، آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کے آپ نے ایسے نہیں کہنا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جیسے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، بلکہ آپ نے کھڑے ہو کے سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے اندر چلے جانا۔ سجدے کے اندر جا کے اکثر مسئلہ یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، پڑھنا کیا ہے؟ یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھنا ہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن ایک خاص دعا بھی ہے جو آپ نے سجدہ تلاوت میں پڑھی،
یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوگی. سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے, سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ تلاوت فرماتے یہ دعائیہ کلمات پڑھتے تھے, آسان بھی ہے مختصر بھی ہے. آپ یہ دعا پڑھتے تھے, سجد للہ الذی خلقہ, میں نے اپنی پیشانی, سجد وجہی للہ الذی خلقہ, میں نے اپنی پیشانی اس رب کے لیے رکھ دی ہے جس نے اس پیشانی کو پیدا کیا ہے, وصورہ, جس نے اس خوبصورت شکل کو بنایا, انسان کی صورت کو بنایا, وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ, جس نے اس خوبصورت انسان کو ہدایت کا رستہ دیکھنے کے لیے یہ خوبصورت آنکھیں دیں, اور جس نے قرآن پاک کا پیغام سننے کے لیے یہ خوبصورت کان دیے, جس نے قرآن پاک کا پیغام سنانے کے لیے یہ خوبصورت زبان دی, بحولہ وقوتہ, یہ اس کی طاقت کا بھی مظہر ہے اور اس کی عظمت کا بھی مظہر ہے اور شان الوہیت کا بھی مظہر ہے. تو میں اسی کی بارگاہ میں اسی کی شان کا اقرار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو اس کے سامنے سجدے میں رکھ رہا ہوں. یہ دعائیہ کلمہ کوئی مشکل نہیں ہے, میرے ساتھ دوہرا لیں, سجد وجہی, سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. آپ نے یہ پڑھ لی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد, یہ تسبیح بھی پڑھ لی. اگر نہیں بھی یاد ہے, نہ بھی پڑھی, تو سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, یہ پڑھنے سے بھی آپ کا سجدہ تلاوت بالکل مکمل ادا ہو جائے گا, پورا ثواب ملے گا. اب آپ نے تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کے پاس دو اختیار ہیں, یا تو آپ اٹھ کے وہیں پہ بیٹھ جائیں, دائیں بائیں کوئی سلام نہیں پھیرنا. افضل اور اعلیٰ طریقہ کیا ہے کہ آپ سجدہ تلاوت سے سر اٹھاتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں. سیدھا کھڑے ہونے کے بعد پھر نہ کوئی سلام پھیرنا ہے, نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف, اسی طرح کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بقیہ تلاوت قرآن مجید جو ہے اس کو شروع کر دینا. اگلا سوال, اگر ہم نے کئی آیات پڑھ لی, آیات سجدہ کئی پڑھ لی, 8 آیات پڑھ لی, 9 پڑھ لی, 10 پڑھ لی, کیا آپ ایک ہی سجدہ کریں گے 10 کے 10 ادا ہو جائیں گے یا سارے الگ الگ ادا کرنے ہوں گے؟ جب آپ نے 10 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں جن کے اندر سجدہ آتا تھا, تو آپ کو الگ الگ ہی سجدہ کرنا ہوگا, پورے 10 کے 10 سجدے پورے کرنے ہوں گے. ہاں, اگر آپ سجدہ تلاوت والی جو آیت ہے اس کو بار بار پڑھ رہے تھے, ایک آیت میں سجدہ آ رہا تھا, بار بار آپ نے اس کو دہرایا, 10 دفعہ دہرایا, 15 دفعہ دہرایا, 20 دفعہ دہرایا, بار بار دہرانے سے صرف ایک ہی سجدہ واجب ہوگا, ایک ہی سجدہ کرنا ضروری ہے. 15 دفعہ دہرائی ہے وہ آیت تو 15 دفعہ سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن شرط کیا ہے, آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے دہرائی, لیکن آپ اٹھے, تھوڑی دیر آپ نے وہاں پہ ایسے سیر کی, پھرے یا باہر چلے گئے, پھر آ کے اس آیت کو پڑھا, پھر چلے گئے, پھر آ کے پڑھا, پھر چلے گئے, پھر آ کے پڑھا, تو جتنی دفعہ پڑھیں گے ہر دفعہ اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے سجدہ ضروری ہو جائے گا, سجدہ ادا کرنا ہو. اگلا سوال آخری, ہم نے نماز پڑھی, نماز کے اندر سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی, چاہے امام ہے چاہے مقتدی ہے, اگر وہ امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو امام جیسے ہی سجدہ ادا کرے گا وہ بھی امام کے ساتھ ہی ادا کرے گا. لیکن اگر امام پڑھ رہا ہے, امام بھول گیا سجدہ کروانا, یا کیا ہے, ایک شخص اکیلے نماز پڑھ رہا تھا, اس نے سجدہ تلاوت پڑھ لی, بھول گیا نماز کے اندر, اس نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد اگر اس کو فوراً یاد آ گیا, کسی سے بات کرنے سے پہلے, مسجد سے نکلنے سے پہلے فوراً یاد آ گیا, وہ دائیں بائیں بھی ہو گیا, اس کو یاد آ گیا میرا سجدہ تلاوت رہ گیا, میں نے نماز میں پڑھی تھی, چاہے امام کو چاہے اکیلے پڑھنے والے, فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر لے, اس کا سجدہ ادا ہو جائے. کتنی آسانی ہے. لیکن اگر بعد میں یاد آیا, ٹائم گزر گیا, ہم باہر بھی چلے گئے, کام کاج بھی کر لے, پھر وہ احتیاطاً سجدہ کر لے, لیکن توبہ اور استغفار کرے کہ مجھ سے غفلت ہو گئی, سجدہ چھوڑ گیا. اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو, سجدہ تلاوت. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, ٹریفک کے دوران, ایک منٹ, ٹریفک کے دوران اگر آپ تلاوت سنتے ہیں, اسی طرح آپ نے کسی اور سے تلاوت سنی, آپ کو معلوم ہے یہ آیت سجدہ ہے, آپ نے امام سے سنی یا امام نے کسی اور سے سنی, کسی بھی صورت میں آپ نے آیت سجدہ سنی, آپ کے اوپر سجدہ کرنا ضروری ہو جائے گا. فرق کہاں پہ آئے گا؟ آپ ٹریفک میں, اگر تو گاڑی روکنے کی جگہ ہے
تو آپ روک کے سجدہ کریں جیسے کرنے کا حق ہے۔ اگر گاڑی روکنے کی جگہ نہیں ہے یا آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہے ہیں، آپ کے کہنے پہ تو وہ روکیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتے ہوئے جس طرف آپ کا رخ ہے وہیں پہ جیسے آپ کے لیے ممکن ہو اشارہ کر کے سجدہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سجدے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو صرف دین کی آسانی کے لیے کہ دین کتنا آسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ امت محمدیہ کے ساتھ کتنا پیار اور محبت رکھا ہے، آئے سنیے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، سورہ بقرہ کی۔ اگر تمہیں خوف ہو، سفر پہ ہو کہ اگر رکیں گے تو چوری ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، أَوْ رُكْبَانًا، یا سواری پہ ہو، تو فرمایا سواری پہ ہو یا خوف کی وجہ سے رک نہیں سکتے، جس طرح آپ لوگ نماز پڑھ سکتے ہو فرمایا پڑھ لو، چلتے چلتے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اشاروں سے جیسے اشارہ ہوتا ہے پڑھ لو، پر نماز نہیں چھوڑنی۔ لیکن فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب ایسی جگہ پہ پہنچ جاؤ یہاں پہ سکون ہی سکون ہے یا سواری ٹھہرنے کی جگہ آ گئی، فرمایا اب جو ہے نا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اب اللہ کا ذکر یعنی نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ کیا اللہ نے ہمیں سکھائی؟ کس نے سکھائی؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز سکھانے کو اللہ نے فرمایا میں نے سکھائی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے دیکھتے چلے جاؤ، جیسے جیسے میں کرتا چلا جاؤں گا وہ اللہ کی نماز بنتی چلی جائے گی۔ تو نماز کس کی اداؤں کا نام ہے؟ مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے۔ مصطفیٰ یہاں پہ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشہد بن گیا، یہاں پہ کھڑے ہوئے وہ قیام بن گیا، یہاں پہ جھکے وہ رکوع بن گیا، یہاں پہ میرے مصطفیٰ کی مبارک پیشانی زمین پہ لگی اللہ نے اس کو سجدہ بنا دیا۔ ہاں جی، ہاں جی، سجدہ تلاوت جو ہے جو بھی عبادت ہے اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہی آپ نے آئے سجدہ تلاوت کی، آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا کہ میں سجدہ تلاوت کرنے لگا ہوں تو نیت ہوگی۔ زبان سے کرنا ضروری نہیں، دل سے کر لی ہے تو کافی ہے۔ اور کسی کا سوال؟ جی ہاں جی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، جزاک اللہ۔ بعض روایات میں یہ لفظ بھی آئی ہیں، یعنی اگر اتنا پڑھیں گے وہ بھی روایات میں ہے، اور بعض روایات میں یہ لفظ بھی اضافی آیا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ بھی آخر میں پڑھ لیں۔ اور کسی کا؟